حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں مکہ مکرمہ میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ لوگ خشک سالی میں مبتلا ہیں اور مسجد حرام میں بارش کے لیے دعا مانگ رہے ہیں۔ میں باب نبی کی طرف موجود تھا کہ ایک حبشی غلام آیا، اس پر 2 موٹی چادریں تھیں، ایک کا تہمد باندھ رکھا تھا جبکہ دوسری کندھوں پر اوڑھ رکھی تھی۔ وہ وہاں ایک جگہ چھپ کر بیٹھ گیا۔ میں نے اسے اس طرح دعا مانگتے ہوئے سنا: یا الہی، گناہوں کی کثرت اور برے عیبوں نے چہروں کو سیاہ کر دیا، تو نے مخلوق کی عبرت کے لیے ہم سے باران رحمت کو روک لیا۔ تو اے حلیم، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اے وہ پاک ذات جس سے اس کے بندے بھلائی ہی پاتے ہیں، انہیں ابھی فوراً ہی سیراب کر دے۔ حضرت سیدنا ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابھی اس حبشی غلام نے اتنا ہی کہا تھا کہ آسمان پر بادل چھا گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے برسات رحمت برسنے لگی۔ پھر وہ حبشی غلام اپنی جگہ بیٹھ کر تسبیح پڑھنے لگا۔ میں یہ دیکھ کر رونے لگا۔ جب وہ وہاں سے جانے لگا تو میں نے اس کا گھر دیکھنے کے لیے اس کے پیچھے چل دیا۔ پھر جب میں حضرت سیدنا فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا: آپ کیوں افسردہ ہیں؟ میں نے کہا: کوئی دوسرا ہم سے سبقت لے گیا اور اللہ نے ہمارے بجائے اسے اپنا دوست بنا لیا۔ انہوں نے پوچھا: وہ کیسے؟ تو میں نے پورا قصہ بیان کر دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے چیخ ماری اور زمین پر تشریف لے آئے۔ پھر فرمایا: اے ابن مبارک، افسوس ہے تم پر، مجھے ان کے پاس لے چلو۔ میں نے کہا: ابھی وقت بہت کم ہے، میں ان کے بارے میں معلومات حاصل کرتا ہوں۔ پھر جب اگلا دن آیا تو میں نے فجر کی نماز پڑھی اور اس حبشی غلام کے گھر کی طرف چل دیا۔ میں نے گھر کے دروازے پر ایک بوڑھے کو دیکھا جو چادر بچھا کر بیٹھا ہوا تھا۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو پہچان کر کہنے لگا: مرحبا اے ابو عبد الرحمن، خوش آمدید، فرمائیے کیسے تشریف لائے؟ میں نے کہا: مجھے ایک غلام کی حاجت ہے۔ اس نے کہا: ہاں، میرے پاس بہت سے غلام ہیں، آپ ان میں سے جسے چاہیں پسند فرما لیں۔ پھر اس نے آواز دی: اے غلام! جواباً ایک چاقو چوبند غلام باہر نکلا تو اس بوڑھے نے مجھے بتایا کہ یہ غلام بہت نیک سیرت ہے، آپ کے لیے بہت اچھا رہے گا۔ تو میں نے کہا: نہیں، مجھے یہ نہیں چاہیے۔ وہ بوڑھا شخص ایک کے بعد دوسرا غلام بلاتا رہا اور میں انکار کرتا رہا، یہاں تک کہ اس نے میرے مطلوبہ غلام کو بلایا تو اسے دیکھ کر میری آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ بوڑھے نے پوچھا: کیا یہ غلام آپ کو پسند ہے؟ میں نے کہا: ہاں، مگر وہ کہنے لگا: میں اس غلام کو بیچ نہیں سکتا۔ میں نے پوچھا: وہ کیوں؟ جواب دیا: اس کا میرے گھر میں رہنا باعث برکت ہے، کیونکہ جب سے یہ اس گھر میں آیا ہے مجھے کوئی مصیبت نہیں پہنچی۔ میں نے پوچھا: اس کا کھانا کہاں سے آتا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ کھجوری رسیاں بن کر کچھ رقم کما لیتا ہے، اگر رسیاں بک جائیں تو فبیہا، ورنہ وہ دن یوں ہی گزار لیتا ہے۔ اور میرے غلاموں نے مجھے اس کے بارے میں بتایا ہے کہ یہ طویل ترین راتوں میں بھی بالکل نہیں سوتا، ان سے زیادہ میل جول نہیں رکھتا اور اپنے نفس پر کڑی نظر رکھتا ہے۔ میرے دل میں اس کے لیے بڑی محبت ہے۔ یہ سن کر میں نے اس بوڑھے سے کہا: میں اپنی مراد پوری ہوئے بغیر حضرت سیدنا فضیل بن ایاز اور حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چلتا ہوں۔ واپسی پر میں دوبارہ اس کے پاس گیا اور اس غلام کے لیے منت سماجت کی تو اس نے کہا کہ آپ کا میرے پاس چل کر آنا ہی بڑی بات ہے، آپ اسے جتنی قیمت میں چاہیں لے جائیں۔ بہرحال میں نے وہ غلام خرید لیا اور اسے لے کر حضرت سیدنا فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کی طرف چل پڑا۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد اس نے مجھ سے کہا: اے آقا! میں نے کہا: لبیک، یعنی میں حاضر ہوں۔ تو اس نے کہا: لبیک نہ کہیے، کیونکہ غلام لبیک کہنے کا آقا سے زیادہ مستحق ہے۔ میں نے کہا: میرے دوست، تمہیں کس چیز کی حاجت ہے؟ اس نے کہا: میں کمزور بدن والا ہوں، آپ کی کوئی خدمت نہیں کر پاؤں گا، آپ میری جگہ دوسرا غلام خرید لیتے۔
میرے مالک نے آپ کو مجھ سے طاقتور غلام بھی دکھایا تھا۔ تو میں نے جواب دیا، میں تجھ سے خدمت تھوڑی لوں گا، میں نے تو تجھے اس لیے خریدا کہ تجھے اپنے بیٹوں کی طرح رکھوں، تیری شادی کراؤں اور خود تیری خدمت کروں۔ یہ سن کر وہ رونے لگا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ تجھے کس چیز نے رلایا؟ تو اس نے جواب دیا، شاید آپ یہ سب اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ نے مجھے اللہ کے ساتھ مناجات کرتے ہوئے دیکھ لیا ہوگا، ورنہ آپ ان غلاموں میں سے میرا ہی انتخاب کیوں کرتے؟ میں نے کہا، بس مجھے تم سے ایک یہی حاجت ہے۔ اس نے کہا، میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر اس حاجت کے بارے میں پوچھتا ہوں۔ تو میں نے بتایا کہ میں نے تمہیں تمہاری دعا کی مقبولیت کی وجہ سے خریدا ہے۔ اس نے کہا، میرا آپ کے بارے میں حسن ظن ہے کہ آپ ایک نیک آدمی ہیں۔ اللہ اپنی مخلوق میں کچھ بندوں کو چن لیتا ہے جن کے احوال اپنے محبوب بندوں ہی پر ظاہر فرماتا ہے، اور انہی بندوں پر ظاہر فرماتا ہے جن سے وہ راضی ہوتا ہے۔ پھر وہ کہنے لگا، کیا آپ کچھ دیر میرا انتظار کریں گے؟ میری رات کی کچھ رکعتیں باقی ہیں، میں وہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اس سے کہا، حضرت سیدنا فضیل بن عیاض کا گھر قریب ہی ہے، وہاں ادا کر لینا۔ اس نے کہا کہ میں یہی نماز پڑھنا پسند کرتا ہوں، کیونکہ اللہ کے احکام بجا لانے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ چنانچہ وہ مسجد میں داخل ہوا اور دیر تک نماز میں مشغول رہا۔ پھر میرے پاس آ کر بولا، اے ابو عبد الرحمن، کیا آپ کو کوئی حاجت ہے؟ میں نے پوچھا، وہ کیوں؟ اس نے کہا، اس لیے کہ میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ میں نے پوچھا، کہاں جانا چاہتے ہو؟ کہا، آخرت کی طرف۔ میں نے کہا، ایسا نہ کرو، میں تم سے نفع تو اٹھا لوں۔ تو اس نے مجھ سے کہا، جب تک معاملہ میرے اور اللہ کے درمیان تھا، اس وقت تک مجھے زندگی پسند تھی، مگر اب جب کہ آپ بھی اس پر مطالعہ ہو گئے ہیں تو عنقریب اور بھی بہت سے لوگ جان لیں گے، لہٰذا مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں۔ پھر وہ منہ کے بل گر کر دعا مانگنے لگا، یا الہی، ابھی فوراً میری روح قبض فرما لے۔ میں اس کے قریب ہوا تو دیکھا کہ اس کا انتقال ہو چکا ہے۔ حضرت سیدنا ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خدا کی قسم، میں جب بھی اسے یاد کرتا ہوں تو میرا غم طویل ہو جاتا ہے، دنیا میری نظروں میں چھوٹی ہو جاتی ہے اور مجھے اپنے عمل حقیر نظر آنے لگتے ہیں۔ اللہ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ شکریہ۔